دیکھیں، پہلے تو جو ریونج ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن سے نکالنا ہے. آپ کسی سے ریونج نہیں لے رہے ہوتے، آپ اپنے آپ سے ریونج لے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہیں، آپ کا سٹینڈ پرنسپلز پر مبنی ہے اور آپ اپنے مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں، اور جس سے کچھ لوگ نالاں ہیں یا کچھ لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، کیونکہ آپ جتنا سوچتے رہیں گے اس چیز کو تو دشمن کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کیجئے، پھر دوسرے کو معاف کریں. تو اگر آپ یہی سوچتے رہیں کہ جی انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم و زیادتی میرے ساتھ زمانے نے، حالات نے، واقعات نے، رشتہ داروں نے کی، اور جب مجھے موقع ملا تو انتقامی حیثیت سے میں ان کو بتاؤں گا یا بتاؤں گی، تو اصل میں آپ جو ہیں اس دشمن کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں، اس دشمن کو طاقت پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے یہ ساری پریشانیاں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور اپنے مقصد کے حصول میں یکسو ہو کر کام کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں تو یہ چیزیں خود بخود جو ہیں وہ آپ کی فیور میں چلی جائیں گی. لیکن اپنی جستجو میں، اپنے سٹرگل میں، آپ نے ساتھ باقی چیزیں بھی اپنے ذہن پر سوار کی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا باعث بنے گی. وہ شخص، وہ حالات آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے جتنا آپ کی سوچ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو اس لیے اپنے ذہن کو خالی کریں ان چیزوں سے، میڈییشن کے ذریعے، کسی روحانی، جس طرح سب سے بڑا جو ہمارے ہاں ہے، اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے معافی کا، تو اپنے آپ کو بھی معاف کریں اور باقی ان لوگوں کو بھی جو ناسمجھی میں یا جان بوجھ کر آپ کو جنہوں نے تکالیف پہنچائی یا آپ کا راستہ روکا، تو پھر آپ خود بخود جو ہیں وہ کامیاب. پھر یہ چیزیں آپ جب اپنے سر پر سوار نہیں کریں گی تو یہ خود بخود ختم ہوتی جائیں گی، نیچے ہوتی جائیں گی، سرنگو ہوتی جائیں گی، آپ ان کو شکست دینے کے قابل بن جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ان کو ذہن پر سوار کیا تو وہ چھوٹی چیز بڑی ہوتے ہوتے وہ ایک بھوت پریت بن کر آپ کے ذہن پر ہر وقت سوار ہوگی، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اور آپ نہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے، نہ ان چیزوں کا کچھ بگاڑ سکیں گے، اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے. تو اس لیے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر جو کام بھی آپ کریں تو یہ چیزیں جو ہیں پھر آپ کے لیے اتنی معنی نہیں رکھتی. ایسے حالاتوں جو نہیں بدلے جا سکتے، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی موذی مرض کا شکار ہے، ٹرمینل النس کا، کوئی اور اس کے ساتھ ٹریجڈی، کوئی سروس کی ٹریجڈی ہو چکی ہے، کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ڈائیورس کا مسئلہ ہے، تو وہ حالات تو آپ چینج نہیں کر سکتے. 3 قسم کے حالات ہیں. ایک حالات وہ ہیں جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ تو آپ رسپانڈ کریں، بہتر طریقے سے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ایک وہ حالات ہیں جو آپ کسی کے ساتھ مل کر تبدیل کر سکتے ہیں، معاشرے کے ساتھ. اور ایک ایسے حالات ہیں جو بالکل آپ کی دسترس سے باہر ہیں، تو آپ کو انہیں ہنسی خوشی قبول کرنا پڑے گا کہ جی یہ حالات تو میں تبدیل نہیں کر سکتی، بیرونی حالات، تو میں اپنے آپ کو تو تبدیل کروں، میں اپنے اندر تو بدلاؤ لاؤں، میں ان سوچوں سے تو اپنے آپ کو نجات دلاؤں. تو پھر اسی صورت میں آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے اور آپ سوچ بھی رہے ہیں اور اس کو اپنا اینیمی بھی بنایا ہوا ہے، دشمن بھی بنایا ہوا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے زیادہ مضر ہوں گے. یہ چیز جو ہے ریلیشن شپ سے انکاری نہ ہو، وہ تو پھر ریونج ہو گیا کہ جی آپ نے کہا جی میں کون اور آپ کون، آپ جائیں، آج کے بعد سے آپ سے قطع تعلق ہے، آج کے بعد سے آپ سے ہماری جنگ ہے. تو وہ تو بات نہیں. اس کا مطلب، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رشتے ہیں جن سے آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے، تو ان کو اپنا دشمن بنانے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے، اپنے ذہن پر سوار کرنے کے بجائے ذہن کو خالی کر کے ان کو ایک طرف رکھیں اور اپنے مقصد اور اس کی جستجو میں لگ جائیں. یو آر آفٹر اے پیس آف مائنڈ، ٹھیک ہے جی، آپ کو اپنے مقصد کی تکمیل میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ کھلی جنگ تو کسی کے ساتھ نہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کرنا چاہیے، اور نہ آپ ذہنی جنگ لڑ سکتے ہیں کسی کے خلاف کہ ذہن کے اندر آپ جنگ لڑ رہے ہیں. تو بہتر یہ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو، جو بھی عوام فیکٹرز ہوں، اٹ از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دی
ریلیشنز اونلی. کئی قسم کی آپ کی سروس ہے وہ آپ کے پاس میں چلی گئی, کوئی اور حالات آ گئے, آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہو گئے, آپ کے بزنس میں لاس ہو گیا, آپ کا کوئی عزیز کوئی ریلیٹیو فوت ہو گیا, تو بعض لوگ جو ہیں وہ زندگی کا حوصلہ ہار جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ جو ہیں اتنی زیادہ طاقت نہ بخشیں کہ وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوں. اور جب آپ ان کو معافی, پہلے تو جب آپ نے ان کو اپنی زندگی کے عمل دخل سے روک دیا تو آپ نے یہ سمجھے کہ اپنے لیے ایک سپیس پیدا کر دی. تو اس لیے اسی صورت میں آپ آگے بڑھ سکتے. ویسے تو آپ اسی جگہ پر رکے رہیں گے. جب آپ نے ایک چیز آپ کے ذہن پر سوار ہوگی تو پھر تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک جگہ پر آ کے رک جائے گی.